برطانیہ کی اپوزیشن لیڈر نے بالآخر بریگزٹ پر دوسرے ریفرینڈم کی حمایت کر دی ہے۔ ناراض پارٹی رہنماؤں کو منانے کی کوشش۔ کوربن بدھ کو پارلیمنٹ میں ریفرینڈم کا باضابطہ مطالبہ کریں گے۔ پارٹی کا بریگزٹ بل بھی پیش ہونے کا امکان۔ نو ڈیل بریگزٹ ہر صورت روکنے کا عزم۔ میئر لندن کا خیر مقدم، کہا برطانوی عوام بریگزٹ پر ایک اور ریفرینڈم ہی کے حامی ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود صاحب سے۔ خالد محمود صاحب بتائیے گا کہ بریگزٹ پر دوسرے ریفرینڈم کی حمایت کر کے کوربن کیا ناراض اراکین کو راضی کر لیں گے؟ کیونکہ ناراض اراکین کو تو ان کی کئی دیگر باتوں پر بھی تحفظات ہیں۔ نہیں، یہ بات اصل میں نہیں ہے۔ جو شروع سے لیبر پارٹی کی اور لیبر پارٹی کانفرنس کی اور جرمی کوربن کی اور شیڈو کیبنٹ کی جو ریزولوشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ الیکشن نیا ہو سکے۔ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر ہماری آلٹرنیٹیو یہی ہے کہ ہم سیکنڈ ریفرینڈم پوش کریں گے کہ کم سے کم پارلیمنٹ کی اگر رائے نہیں سنی جاتی ہے تو کم سے کم عوام کی جو رائے ہے وہ سنی جانی چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے ڈیوڈ کیمرن جب آئے تھے انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا کہ یہاں فکس ٹرم پارلیمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو ووٹر کانفرنس میں 2/3 سے ہرا نہ سکیں تو تب تک آپ کی کوئی میجورٹی نہیں چلتی۔ تو 2/3 ہمارے لیے رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب ریفرینڈم ہو۔ خالد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ بریگزٹ پر بدھ کو لیبر پارٹی کا بل بھی پیش ہونے کا امکان ہے، جو امکان ہے کہ منظور نہیں ہوگا؟ نہیں جی، امکان ہے، ہو سکتا ہے۔ وہ آئی تھنک وہ بدھ کو ہوگا۔ وہ پیش جو ہے وہ ویٹ کوپر کا بل ہے، اور وہ بل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن لینی چاہیے اس کے حساب میں، کیونکہ اب جو ہمارے پاس تقریباً ماہ سے کم رہ گئے ہیں جو دن ہے ہمارے پاس جن کو اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، وہ ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ اس ہفتے سے جو ووٹ ہونی تھی میننگ فل ووٹ ہونی تھی چیزا میں کی ڈیل پر، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اب آگے اور ایکسٹینڈ کی 2 ہفتے اور آگے ایکسٹینڈ کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر 29 مارچ کو ہمیں نکلنا ہے تو اگر وہ ٹائم ہی نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ سو یہ ایک اور ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ بل پاس ہو جائے۔ ویٹ کوپر نے جو پرپوز کیا ہے، بیک بینچ سے ہماری چیئرمین آف دی ہوم افیئر سلیکٹ کمیٹی کی ہیں، وہ کافی سینئر ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ، تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے حساب سے کہ اگر یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، اور جس نے ہمارے فرنٹ بینچ نے، ہماری پوری پارٹی نے اس کو کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، اور اس پہ ہوتا ہے کہ کچھ اور کنسرویٹو کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہوں تو ہم یہ انشاءاللہ پاس کر سکیں گے۔ تو خالد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ بریگزٹ ہوگا کیسے؟ کیونکہ نہ آپ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے، نہ کنزرویٹو پارٹی کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے۔ کتنا خدشہ ہے کہ نو ڈیل پر ہی بریگزٹ ہوگا یا بریگزٹ التوا کا شکار ہوگا؟ آئی تھنک یہ ابھی جو ہے وہ مئی جو بھی ہے خود ڈیل جو کہتے نہیں ہے پر کہہ رہی ہے کہ نو ڈیل نہیں ہوگی، یا اس کی ڈیل ہوگی یا اس کو آگے پسپون کیا جائے گا، یعنی کہ آگے سے دیکھ کے اور نیگوشیشن چلیں گے۔ اور ان کی جو ہے پچھلے تقریباً اور 6 ماہ سے یہ ڈیلے کر رہی ہیں خود۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اگر پارلیمنٹ سے نہیں نکال سکتے تو میں یہی وہاں بیٹھی رہوں گی۔ یہ میں سمجھا انہوں نے کچھ ہماری جو سب کانفرنٹ کی پالیٹکس ہے اس سے انہوں نے کچھ لیا ہے کہ جو بھی بندہ جو پرائم منسٹر ہو جائے، جب تک اس کو اتارتے نہیں ہیں وہ بس رہے گا اور ایک منمانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت شکریہ برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود صاحب آپ کا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی ایسا رپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جواد ظریف نے اپنی خدمات جاری رکھنے سے معذرت کر لی ہے، اور جواد ظریف کے استعفے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ جواد ظریف عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری ڈیل کا اہم ترین کردار تھے، اور صدر حسن روحانی نے جواد ظریف کے استعفے کی ابھی تک توثیق نہیں کی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو کور کمانڈر راولپنڈی کی جانب سے آپریشنل صورتحال اور تیاریوں، لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور ایل او سی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पठान के बेटे से मुतल्लिक वजीर आज़म इमरान खान से मंसूब बात करके दरोगोई की है। वजीर आज़म इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता 2015 में नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में कहा था कि ताल्लुकात की बेहतरी की राह में दहशतगर्दी जैसे वाक़यात रुकावट बनेंगे, लेकिन उनकी वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए तो ऐसा करने वालों को आसान रास्ता मिल जाएगा। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। एक मैं वजाहत कर दूं कि जो उन्होंने राजस्थान के जलसे में एक बात की, मैं बहुत एहतराम से कहना चाहूंगा, उसमें भी थोड़ी सी तरोह थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी नहीं ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जबान का पक्का हूं और मैं पठान का बेटा हूं। जबान के पक्के तो वो हैं इंशाअल्लाह, और जो उन्होंने कहा है उसका पास भी करेंगे। लेकिन ये कि पठान का ये जुमले हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। मेरी वजीर आजम से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा है कि हमें मिल बैठकर अपने मसाइल हल करने चाहिए। मुझे याद है अभी वो वजीर आजम बने नहीं थे, 2015 में मैं उनके साथ था, हम दिल्ली में थे और हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टर हाउस, दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हाउस, उनसे मिलने गए और वजीर आजम ने कहा, और मैं उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा वजीर आजम साहब हमारी गुफ्तगू शुनीद में रुकावटें आएंगी और हमें इल्म होना चाहिए कि इस किस्म के वाकयात जैसे दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो होंगे, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात की आड़ में हमने अपने डायलॉग के प्रोसेस को उसकी नजर नहीं कर रहा। अगर ये तासुर चला गया कि एक वाकये की वजह से हम सारे प्रोसेस को हॉस्टेज कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत आसान रास्ता मिल गया उन लोगों को जो उस प्रोसेस को सबोटाज करना चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जो भी समझदारी की बात करेगा पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। भारत ने कशीदगी बढ़ाई थी, उसे खत्म करना भी भारत का काम है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और भारतीय धमकियों पर सिर्फ अपने दिफा की बात की है। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की आवाम से रहे सही हकूक भी छीनने पर तुल गई है। मजीद 10,000 भारतीय एहलकार मकबूजा वादी में तैनात कर दिए गए हैं। 200 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35 की समाअत आज मुतवक्के है और इस समाअत पर कश्मीरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। आर्टिकल 35 के तहत मकबूजा कश्मीर में खसूसी हैसियत हासिल है और मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल शहरी के सिवा किसी और को यहाँ जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं। भारतीय इंतहा पसंद अदालत के जरिए आर्टिकल 35 को खत्म कराना चाहते हैं ताकि वादी की मुस्लिम अक्सरियत को बदला जा सके। और पुलवामा हमले पर मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतरने लगा है। अपने पर आए सभी आईना दिखाने लगे हैं। हमला मोदी सरकार ने खुद कराया, इल्जाम पाकिस्तान ने लगाया। पाक फौज के तर्जुमान की ब्रीफिंग दिखाने पर भारतीय हुकूमत ने 13 भारतीय टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया है। भारत की जमहूरियत का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया। भारत में मीडिया की आज़ादी का पर्दा चाक हो गया। 22 फरवरी की ब्रीफिंग में तर्जुमान पाक फौज ने भारत को पैगाम दिया था कि पाकिस्तान से ना उलझो। अगर भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो हर कीमत और हर आखिरी सांस और आखिरी गोली तक मादरे वतन का दिफा करेंगे। अपना दिफा और अपना रद्द अमल हमारा हक है। भारत की तरफ से कशीदगी बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान ने खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए 3000 सिख यात्रियों को वीज़े फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की है। सिख यात्रियों को वाइसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए 10 रोज़ा विजिट वीज़ा दिया गया है। सिख यात्री खसूसी ट्रेन के जरिए 12 अप्रैल को वाघा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम उनका इस्तकबाल करेंगे। सिख यात्री वाइसाखी त्यौहार की तकरीबात में शिरकत के बाद 21 अप्रैल को वापस भारत रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट्स खोलने से रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मुल्क की मईशत का हिस्सा बन सकेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है और कहा गया है कि दुनिया ने पनाह गुज़ीनों से मुंह मोड़ लिया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों की इज्जत नफ्स बहाल करने के लिए ज़बरदस्त इक़दाम किया है।
اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ نواز شریف کو ملک میں علاج معالجے کی سہولتیں دستیاب ہیں، نہ کیس غیر معمولی حالات کا بنتا ہے، نہ ہی اس معاملے میں مخصوص حالات ثابت ہوئے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق نواز شریف کو پاکستان میں دستیاب بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ تجویز نہیں کرتی کہ قید ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 فروری کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانوں کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف نے طبی بنیادوں پر سزا معطل کر کے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کیس غیر معمولی حالات کا نہیں بنتا۔ نواز شریف کے معاملے میں مخصوص حالات ثابت نہیں ہوئے۔ نواز شریف کو علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے نتیجے میں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کے پاس بیمار قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا اختیار ہے۔ نواز شریف کے کیس میں بھی قانون پر عمل کرتے ہوئے جب بھی ضرورت پڑی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ مثالیں موجود ہیں کہ اگر قیدی کا جیل یا اسپتال میں علاج ہو رہا ہو تو وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہوتا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق نواز شریف کو پاکستان میں دستیاب بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں شرجیل میمن سمیت مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ درخواست گزار کو دل، گردوں، بلند فشار خون اور ذیابطیس کے مسائل درپیش ہیں۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ تجویز نہیں کرتی کہ قید ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب قیدی کو جیل یا اسپتال میں طبی سہولیات دی جا رہی ہوں تو وہ ضمانت کا حقدار نہیں۔ کسی بھی بیماری سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تاہم اگر بہتر علاج کیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ نواز شریف کی درخواست کو میرٹ پر نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کیا جاتا ہے۔ کیمرامین فہیم قریشی اور ساتھی رپورٹر اعظم خان کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 11 روز بعد جناح اسپتال سے پھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کی روانگی پر مریم نواز آبدیدہ ہو گئیں، جبکہ لیگی کارکن نعرے بازی کرتے رہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے خلاف قانونی حق استعمال کریں گے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسپتال سے جیل روانگی کے وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مریم نواز والد کے ہمراہ لفٹ سے باہر آئیں تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ نواز شریف نے گاڑی میں سوار ہونے سے قبل انہیں گلے لگایا۔ اس موقع پر نون لیگی کارکن نعرے بازی کرتے رہے۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز نے میاں نواز شریف کی عیادت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا بے حد احترام کرتے ہیں، درخواست ضمانت مسترد ہونے کے خلاف وکلا سے مشاورت کے بعد قانونی حق استعمال کریں گے۔ عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہمارے بغور جائزہ لے رہے ہیں مشاورت کے ساتھ، پھر جو مزید جو قانونی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کی خبر آنے پر جناح اسپتال میں موجود مسلم لیگ نون کے کارکن مایوس ہو گئے۔ بعض جذباتی کارکنوں کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کارکنوں نے جشن منانے کی تیاری کر رکھی تھی۔ فضا میں آزاد کرنے کے لیے کبوتر بھی ساتھ لائے تھے۔ کیمرامین محمد ریحان اور ساتھی رپورٹر حفصہ عثمان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.